السلام علیکم دوستو، آج ہم حل کریں گے درخشاں اردو دوہم میں سے بھیم راؤ امبیڈکر کے سوالوں کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس میں 2 چیزیں بتانی ہیں، ایک تاریخ اور ایک ان کی پیدائش کس جگہ ہوئی تھی اس کے بارے میں۔ جواب: بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی کو محو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے۔ والدین ماں باپ کو کہتے ہیں۔ جواب: ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال تھا اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، بھیم راؤ کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ عہدہ کہتے ہیں منصب کو، سرداری کو، ذمے کو۔ سبکدوش ہونا کہتے ہیں آزاد ہونا، بری الذمہ ہونا، ریٹائر ہونا۔ جواب: فوج میں صوبے دار میجر کے عہدے سے بھیم راؤ کے والد سبکدوش ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ ایک تو یہ بتانا اس میں کہ ان کی شادی جس وقت ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی اور کس سے ہوئی تھی؟ جواب: 14 برس کی عمر میں بھیم راؤ کی شادی راما بائی نام کی لڑکی سے ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے، BA کرنے کے لیے بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ جواب: BA کرنے کے لیے بھیم راؤ نے LF سٹن کالج میں داخلہ لیا۔ سوال نمبر 6 ہے، بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ اس کو بدھ مذہب بھی کہتے ہیں اور بودھ مذہب دونوں کہتے ہیں۔ ہندو دھرم میں 2 دھرم ہیں، بدھ مذہب اور جین مت۔ نروان کے معنی آتے ہیں نجات کے، رہائی کے۔ تصور کہتے ہیں خیال کو، منصوبہ کو۔ جواب: بدھ مذہب میں نروان کا تصور خدا کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ عرفان کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کو۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا سلوک کیسا تھا؟ طالب کی جمع طلباء جس کے معنی اسٹوڈنٹ کے، طلباء کے ہیں، اور استاذ کی جمع اساتذہ جس کے معنی ٹیچر کے ہیں۔ سلوک کہتے ہیں برتاؤ کو، رویے کو۔ جواب: اسکول میں بھیم راؤ کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا تھا اور ذات پات کی بنیاد پر طلباء اور اساتذہ انہیں حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حقارت کہتے ہیں ذلت کو، اگر جب اس طرح استعمال ہو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تو اس وقت ہوتا ذلیل سمجھنا۔ سوال نمبر 2 ہے، بھیم راؤ کا خاندان ممبئی جا کر کیوں بس گیا؟ جواب: جب بھیم راؤ کے والد رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی۔ ستارہ جگہ کا نام ہے جہاں ان کے والد نوکری کیا کرتے تھے، تو ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو کر وہیں جا بسا۔ منتقل ہونا کہتے ہیں کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ سوال نمبر 3 ہے، بھیم راؤ کے حصول تعلیم پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی بھیم راؤ کے تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ جواب: بھیم راؤ کی 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا۔ شروع میں تعلیم کے معاملے میں بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے۔ سنجیدہ کہتے ہیں متین کو، جس کے معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل نہیں لگتا تھا ان کا۔ لیکن جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تو انہوں نے تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ انہوں نے 1908 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور 1912 عیسوی میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ سوال نمبر 4 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کو مختصراً بیان کیجیے۔ آئین کہتے ہیں قانون کو، دستور العمل کو، ضابطے کو۔
یعنی بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کے قانون بنانے میں جو خدمات انجام دی ہیں ان کو بیان کیجیے۔ جواب: بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی آئین سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ کردار کہتے ہیں رول کو۔ ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد آئین سازی کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کہتے ہیں ذیلی مجلس کو، جس کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور انہی کی صدارت میں دستور سازی کا کام مکمل ہوا، یعنی ہندوستان کا قانون انہی کی سرپرستی میں مکمل ہوا۔ طویل سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی سوانح لکھیے۔ ایک ہوتا سوانح، ایک ہوتا ہے آپ بیتی۔ سانحہ کی جمع سوانح ہے، جس کے معنی حالات کے ہیں، رویداد کے ہیں، کسی کے حالات کے بارے میں لکھنا۔ اور آپ بیتی جو ہوتی ہے وہ انسان خود اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ سوانح کسی دوسرے کے بارے میں کوئی انسان لکھتا ہے۔ جواب: بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی کو ہوئی۔ ان کا تعلق پسماندہ طبقے سے تھا۔ پسماندہ کہتے ہیں نچلے طبقے کو۔ ان کے والد فوج کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ بھیم راؤ کی تعلیم اسکول میں ہوئی، پھر کالج میں داخلہ لیا۔ BA کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے اور وہاں سے MA اور PhD کی ڈگری لے کر واپس ہندوستان آئے۔ بھیم راؤ کا تاریخی کارنامہ ہندوستان کی دستور سازی کا ہے۔ دو چیزیں ہیں، دستور اور آئین، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، جس کے معنی قانون کے ہیں، دستور العمل کے ہیں، ضابطے کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی آئینی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ آئین کہتے ہیں دستور العمل کو، قانون کو، ضابطے کو۔ جائزہ لینا کہتے ہیں پڑتالنا، جانچنا، پرکھنا۔ جواب: بھیم راؤ امبیڈکر کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ فہرست کہتے ہیں لسٹ کو۔ ان میں سب سے نمایاں آئین سازی ہے، یعنی قانون بنانے کا، قانون کو مرتب کرنے کا ان کی جو خدمت ہے یہ سب سے اہم خدمت ہے، کیونکہ جب ملک میں آئین سازی کا مرحلہ پیش آیا تو دستور ساز کمیٹی میں وہ صدر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ فائز کرنا، بٹھانا۔ مرحلہ کہتے ہیں وقت کا آنا، مرحلہ پیش آنا، وقت کا آنا۔ پھر انہوں نے ملک کو وہ دستور دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ کہتے ہیں دل میں جمع ہوا یقین، اعتبار، بھروسہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے۔ جنس کہتے ہیں ذات کو، نوع کو، صنف کو۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، تفریق کو۔ تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ یکساں کہتے ہیں ایک جیسا، ایک طرح کا۔ موقع کی جمع مواقع ہیں، جس کے معنی ہیں وقت کے، موقع ملنا، مناسب وقت کا ہاتھ لگنا۔ اس میں عام لوگوں کو شادی بیاہ، طلاق، گود لینے، وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی سرپرستی میں جو قانون مرتب کیا تھا ان میں یہ خوبیاں ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آزاد ہندوستان کے معاشرتی انقلاب میں امبیڈکر کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ انقلاب کہتے ہیں تغیر کو، تبدل کو۔ ہندوستان کے اندر آزادی سے پہلے جو صورتحال پسماندہ طبقے کے لوگوں کی تھی وہ بہت ہی گھٹیا تھی۔ اس کو ختم کرنے میں ڈاکٹر امبیڈکر نے کافی حد تک کوششیں کی۔ جواب: جب بھیم راؤ امبیڈکر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یورپ سے اپنے وطن واپس آئے تو انہیں اپنے ہم وطنوں کے آئینی حقوق کا خیال آیا تو انہوں نے اس کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔
اور اچھوت سماج کی اصلاح کے لیے انہوں نے کئی سیاسی اور سماجی تنظیمیں بھی قائم کی۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ آخر کار وہ اپنی قوم کو بیدار کرنے میں کامیاب رہے اور اچھوت سمجھی جانے والی اس قوم کے درمیان ایک عظیم انقلاب برپا ہو ہی گیا۔ انقلاب برپا ہونا، تبدیلی آنا، تغیر پیدا ہونا۔ لیکن اس کے لیے انہیں اونچی ذات کے لوگوں سے قانونی اور سماجی دونوں سطح پر مقابلہ کرنا پڑا۔ اونچی ذات کے لوگ یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ نچلے اور بچھڑے طبقے کے لوگ ان کی طرح رہیں اور ان کی طرح کھائیں پئیں، اور چھوا چھوت کے رواج سے بیزار ہونا کہتے ہیں متنفر ہونا، ناراض ہونا۔ انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ دیا اور بودھ مذہب اختیار کر لیا۔ ان کی ذات کے لوگ بھی بودھ مذہب قبول کرنے لگے۔ اپنی انہی اصلاحی اور انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک دن پوری قوم کے لیے وہ مثالی شخصیت تسلیم کیے گئے۔ تسلیم کرنا کہتے ہیں ماننے کو، قبول کرنا، اور انہیں ملک کے اہم ترین اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ بھارت رتن ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اعزاز کو ایوارڈ کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب